افسانہ امتحان، افسانہ نگار فرحت اللہ بیگ۔ میری عمر کوئی 17 سال کی تھی۔ انٹرنس کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ لو کلاس کا پہلا سال بھی ختم نہ ہوا تھا، ایک والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں میری والدہ صاحبہ تھی، میں اور میری چھوٹی بہن رضیہ۔ اس کی عمر 5 سال کی تھی۔ والدہ کے پاس سلائی کا کچھ کپڑا آ جاتا، اس سے اور تھوڑا بہت جو زیور رہا تھا اس کو بیچ کر گزارا کرتے۔ جب آمدنی کم اور خرچ زیادہ ہو تو قارون کا خزانہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ اس عرصے میں میری لو کلاس کی مدت بھی ختم ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آ گیا۔ اب سب سے بڑی مصیبت فیس کی تھی۔ کوئی ایسی چیز پاس نہ تھی کہ گروی رکھ کر یا بیچ کر یہ رقم ادا کی جاتی۔ والدہ صاحبہ نے کہا، رضیہ کے پاس گلے کا ایک لچھا اور پازیب ہے، اس کو فروخت کر کے کام چلاؤ۔ اس نے رضیہ کو سمجھانا شروع کیا۔ دیکھو بھائی جان پاس ہو جائیں گے تو تم کو اتنا زیور بنا دیں گے، تمہارے لیے گڑیا لائیں گے، تم کو اچھے اچھے کپڑے سلوائیں گے۔ رضیہ نے کہا، اگر بھائی جان پاس نہ ہوئے تو؟ بہرحال والدہ صاحبہ نے مارواڑی کے پاس 60 روپے میں دونوں چیزیں گروی کر لی۔ میں نے فیس ادا کی، رات دن محنت کرتا رہا، آخر امتحان کا دن آ ہی گیا۔ ماں نے کہیں نہ کہیں سے کچھ دودھ نان پاؤ رات کو رکھ دیا تھا کہ صبح ہی صبح گا کر چلا جاؤ، لیکن رات کو ایک بلی دودھ پی گئی۔ میں نے ماں کو تسلی دی، امی آپ ناحق فکر کرتی ہیں، مجھے آج بھوک نہیں ہے۔ کہہ کر میں چلا گیا۔ امتحان کے کمرے میں اپنی جگہ بیٹھ گیا، لیکن تھوڑی دیر میں بھوک کی وجہ سے چکر آنے لگا۔ میں نے میز پر سر رکھ دیا۔ کسی نے آواز دی، جناب یہ امتحان کا کمرہ ہے، سونے کا کمرہ نہیں ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک صاحب مسکراتے ہوئے میری طرف آئے اور کہا، آپ امتحان دینے آئے ہیں یا سونے آئے ہیں؟ وہ کچھ سوچ کر میری طرف بڑھے اور کہا، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہوشیار بھی ہیں اور ذہین بھی اور محنت بھی کی ہے، لیکن آپ کی اس حالت کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا، میں آج گانا گا کر نہیں آیا، گھر میں گانے کو کچھ نہ تھا۔ میں نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھی۔ مجھ کو صدر نگراںگار صاحب کی میز کے پاس لے گئے، وہاں چائے وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہا، آپ اچھی طرح ناشتہ کر لیجئے۔
मैंने शुक्रिया अदा किया और चाय पीने लगा। उन्होंने बातों बातों में तमाम हालात पूछ लिए। चाय पीकर मेरे अवसान दुरुस्त हुए। मैं अपनी जगह पर आकर बैठा। पर्चा देखा तो वाकई आसान था। इम्तिहान खत्म हुआ। आखिर एक दिन नतीजा शाये हो गया। नोटिस बोर्ड पर नतीजा लगा हुआ था। मैंने गुसगुसाकर नतीजा देखना शुरू किया, लेकिन मेरे नाम का नंबर नहीं था। आखिर मायूसी की हालत में सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। देखा तो वही मेरा फरिश्ते रहमत। उसने हंसकर कहा, कहो, पास हो गए? मैंने कहा, नहीं। उसने नोटिस बोर्ड जाकर देखा और मेरे पास आकर कहने लगा, अरे मियाँ, तुम्हारा नाम तो सबसे अव्वल था। किसी दिल जले ने ऊपर का हिस्सा बांट दिया है।